جب انسان اپنی طاقت اور اپنے تخت کے نشے میں اتنا مغرور ہو جائے کہ خود کو خدا سمجھ بیٹھے اور خالق کائنات کو للکارنے لگے تو قدرت خاموش نہیں رہتی۔ وہ اپنی سب سے چھوٹی مخلوق کے ذریعے سب سے بڑے غرور کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے نمرود کی، جو بابل کی عظیم سلطنت کا بے تاج بادشاہ تھا۔ اس کا شہر سونے، چاندی اور بے پناہ شان و شوکت سے چمکتا تھا۔ جب وہ اپنے تخت پر بیٹھتا تو ہزاروں غلام، فوجی سالار اور وزراء اس کے سامنے سجدے میں گر جاتے۔ وہ اعلان کرتا، میں ہی خدا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں۔ دربار میں اس کا سب سے بڑا نجومی حاضر ہوا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، میں نے ستاروں میں دیکھا ہے کہ جلد ہی ایک مرد پیدا ہوگا جو تمہارے دین کو باطل کر دے گا۔ جا کر اعلان کر دو، میری سلطنت میں کوئی مرد اپنی عورت کے قریب نہ جا۔ مگر اللہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ انہی دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہو گئیں۔ حمل کو چھپانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ ایک غار میں چلی گئیں۔ وہیں رب کے حکم سے نبی کی ولادت ہوئی۔ ماں نے کلیجہ پتھر کر کے نوزائیدہ ابراہیم کو کپڑے میں لپیٹا اور غار میں چھوڑ دیا۔ غار کا منہ ایک بھاری پتھر سے بند کیا اور خاموشی سے واپس لوٹ آئیں تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ اس غار کے سناٹے میں اللہ نے معجزہ کر دیا۔ نئے ابراہیم کے انگوٹھے سے دودھ جاری ہو گیا۔ وہ 13 سال تک اسی غار میں رہے۔ ایک دن ان کی والدہ انہیں واپس گھر لے آئیں۔ جب آزر گھر آیا اور ابراہیم کو دیکھا تو گھبرا کر بولا، یہ کون ہے؟ اس سلطنت میں یہ بچہ زندہ کیسے بچ گیا؟ حالانکہ نمرود نے سخت نگرانی کا حکم دیا ہوا تھا۔ یہ تمہارا ہی بچہ ہے جو 13 سال پہلے غار میں پیدا ہوا تھا۔ آزر پریشان ہو گیا۔ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے یا چچا یا نانا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس بچے کا کیا کرے، مگر جیسے ہی اس نے ابراہیم کو دیکھا دل میں بے اختیار محبت بھر گئی۔ آزر نمرود کا وزیر اور با اختیار شخص تھا۔ نمرود کوئی کام آزر سے پوچھے بغیر نہیں کرتا تھا۔ آزر بت تراشا کرتا تھا اور اپنے بیٹوں کو وہ بت بیچنے بازار بھیجتا تھا۔ ایک دن اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دوسرے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے بازار بھیج دیا، مگر نبی کا انداز سب سے مختلف تھا۔ وہ بتوں کو رسی میں باندھ کر زمین پر گھسیٹتے اور کہتے، کون خریدار ہے اس چیز کا جو نہ نفع دیتی ہے نہ نقصان؟ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ نوجوان بتوں کو نہیں مانتا۔ پھر ایک دن عید کا موقع آیا۔ نمرود اور شہر کے تمام لوگ عبادت گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت خانے کی نگرانی سونپ دی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا نبی کو انتظار تھا۔ وہ ایک بڑا کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہوئے اور بڑے بت کے سوا سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر کلہاڑا اسی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب نمرود اور لوگ واپس آئے تو اپنے خداؤں کو اس حال میں دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئے۔ یہ کس کی حرکت ہے؟ یہ کس نے کیا؟ وہ زندہ نہیں بچے گا۔ ہمیں یقین ہے یہ ابراہیم کا کام ہے، وہ بتوں کو نہیں مانتا۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ کیا تمہیں میرا ڈر نہیں؟ ابراہیم نے فرمایا، کلہاڑا تو بڑے بت کے کندھے پر ہے، شاید اسی نے چھوٹے بت توڑے ہوں۔ کہا گیا، کیا تم جانتے نہیں یہ پتھر کے بنے ہیں، نہ بول سکتے ہیں نہ حرکت کر سکتے ہیں؟ فرمایا، تو پھر اس بڑے بت سے پوچھو اس نے دوسروں کو ٹوٹنے سے کیوں نہ بچایا؟ اب بتاؤ، جو نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ حفاظت کر سکتے ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ جواب نمرود کے غرور پر کوڑے کی طرح پڑا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے حکم دیا، ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے۔ ایسی آگ جلائی گئی جس کی تپش میلوں دور تک محسوس ہوتی تھی۔ مسئلہ یہ تھا، اتنی بڑی آگ کے قریب کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا۔ حکم دیا گیا، منجنیق بناؤ اور ابراہیم کو اس میں ڈال دو۔ آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ جب نمرود نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پوچھا، اے ابراہیم، تمہیں آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ نبی نے فرمایا، یہ میرے رب کی قدرت ہے جس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وقت گزرتا گیا مگر نمرود ایمان نہ لایا۔ ایک دن اس نے پوچھا، تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔
ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। हूँ। उसने एक कैदी को कत्ल और दूसरे को आज़ाद कर दिया। इब्राहिम मुस्कुराकर बोले, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद लाजवाब हो गया, गुरूर में आकर बोला, मैं आसमान पर जाकर इब्राहिम के खुदा से लड़ूंगा। उसने एक अजीब सवारी बनवाई और आसमान तरफ उड़ा। ऊपर जाकर उसने तीर चलाया। अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि तीर को खून आलूद करके वापस भेज दे। नमरूद चीख उठा, मैंने खुदा को मार दिया। ये उसके गुरूर की आखिरी हद थी। अब कुदरत ने फैसला कर लिया था। एक दिन अल्लाह ने उसके मुकाबले में इंसान नहीं बल्कि मच्छरों का लश्कर भेज दिया। सब भागे। नमरूद भी महल की तरफ भागा। एक मच्छर उसके नाक के रास्ते दिमाग में दाखिल हो गया। शदीद अजियत शुरू हो गई। वो चीखता, मेरे सर पर जूता मारो। जब मारते तो कुछ लम्हों का सुकून मिलता, फिर अजियत लौट आती। सालों तक वो इसी अजाब में मुब्तला रहा। आखिरकार वो ज़मीन पर गिर पड़ा और मर गया। वो नमरूद जो खुद को खुदा कहता था, एक मच्छर के जरिए हलाक हुआ। ये अंजाम सिर्फ नमरूद का नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए पैगाम है जो अपनी ताकत पर गुरूर करता है, क्योंकि गुरूर को मिटाने के लिए कभी कभी एक मच्छर ही काफ़ी होता है।